ہے یہ دھوکہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان بڑی گندی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو نماز کی نیکی ایک طرف، لیکن یہ جھوٹ ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، زبان کے بڑے سچے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، لین دین بہت گندا ہے، ایمانداری، دیانتداری اور سچائی نہیں ہے لین دین میں۔ زبان میں بڑی سچائی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن لین دین میں بہت گھٹیا ہے۔ دوسروں کے حق کو دبانے والے ہیں، حساب کتاب کے اندر دوسروں کے پیسے کو بلا وجہ بلا ضرورت کاٹنے والے ہیں۔ تو یہ معاملات کی گندگی، یہ لین دین کی خرابی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ معاملات بڑے صاف ہونے چاہیے۔ بار بار کوئی نئی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ اپنے معاملات کو بہت صاف رکھو۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہمارا 3 قسم کے لوگوں سے معاملہ ہے۔ ایک وہ جس سے ہم مال بنواتے ہیں، جو ہمارا مستقل مزدور یا کاریگر ہے۔ دوسرا وہ جس سے ہم مال بنواتے تو نہیں لیکن ضرورت پر اس سے خریدتے ہیں، گرستہ ہے، اس سے ہم مال لیتے ہیں، وہ ہمارا مونوپولی بناتا نہیں ہے لیکن ضرورت پر وہ بہت سی جگہ دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ تو دوسرا وہ آدمی جس سے ہمارا سابقہ ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے یہاں ہم اپنا مال بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، جس کو ہم ویپاری کہہ لیں، گراہک کہہ لیں۔ تو معاملات میں سب سے زیادہ ان 3 قسم کے لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہمارا وہ کاریگر جو ہمارے آرڈر کا مال بناتا ہے، ڈیزائن ہماری، میچنگ ہماری، مٹیریل ہمارا، ہم اسے دیتے ہیں، وہ بناتا ہے اور مزدوری طے ہے، اور وہ مزدوری پہ کام کرتا ہے کہ ایک ساڑی کی مزدوری اتنی طے ہے۔ اب یہاں پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہم نے جو اس سے طے کیا، جتنی مزدوری اس کی طے ہے، جب وہ مال تیار کر کے میرے پاس لے آئے تو ہم اس کی پوری مزدوری ادا کریں۔ لیکن یہاں بہت گڑبڑی ہے، یعنی یہاں سے مراد اس معاملے میں، اس لائن میں بڑی گڑبڑی ہے۔ مزدور کی مزدوری کو دبانا اور بلا ضرورت کا عیب نکال کر اس کی مزدوری کاٹ لینا، یہ اس غریب کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً کوئی بڑا عیب ہے، ایسی غلطی وہ کر گیا کہ اب مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس قیمت پر فروخت کیا جائے، وہاں پر اس کو تاکید کیا جائے، اور جو مناسب ہو اس غریب کی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو راضی کر کے اس میں مزدوری میں سے اگر کچھ کمی کر دی جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ہم بڑے نیک ہیں،
تہجد گزار ہیں، مسجد میں پہلے سے آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جس گرست یا جس آڑت والے بڑے لوگوں سے ہم اپنی ضرورت پر مال لیتے ہیں، اور یہی ہمارے یہاں رواج میں بھی ہے، یہی 95% ایسے ہی کاروبار ہم لوگوں کا چلتا ہے۔ ضرورت آئی، اس کو بتایا اتنی ساڑی، وہ دے دیتا ہے، اس کی قیمت طے ہوئی، مال کی قیمت طے ہوئی، اور ادائیگی کی مدت یعنی پیمنٹ ٹرمز کنڈیشن جسے کہتے ہیں، طے ہوا کہ ہم 3 مہینے کا پیمنٹ دیں گے، 4 مہینے میں دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن معاملہ صاف ہو کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے کاروبار کا یہ دستور ہے کہ ہم اتنے دن میں آپ کا پیسہ دیں گے، پیمنٹ دیں گے۔ اب وہ اس اعتبار سے مال کی قیمت طے کرتا ہے، اور پھر مال آیا، بک گیا، 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آیا اور اس کو اس کی قیمت دینے کا ٹائم آیا، وہ ہمیں اپنا پرزہ دیتا ہے، بالکل میں جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ پرزہ جمع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ ہفتہ 10 دن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری 100 ساڑی کا حساب ہے، 30 ساڑی کسٹمر کے یہاں سے واپس آئی ہے، یہ رکھیے، اسے لے جاؤ، اور اسے لے جاؤ، اور پھر اس کے بعد باقی پیسہ جو ہے اس کی چیک لے جاؤ۔ یہ درست نہیں ہے۔ اب جب اس نے مال بیچ دیا اور پھر اب وہ پیسے کا امیدوار اور حقدار بنا آپ سے، اور کئی مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آئے تو آپ اس کو واپسی مال دکھلاتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں، تمہارا مال واپس آیا ہے۔ اس کا ذمہ دار گرستہ نہیں ہے، اب اس کے ذمہ دار آپ ہیں، رزق آپ کی ہے۔ یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے ہمارے یہاں، 6 مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد